बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं फाजलपुर से। म्युनिसिपल कमेटी फाजलपुर का सीवरेज सिस्टम मुकम्मल नाकारा हो चुका है। इंचार्ज म्युनिसिपल कमेटी वसीम अब्बासी और सीईओ साजिद रियाज की तरफ से अदम तवज्जो और करप्शन खुलकर सामने आ गई। हाजीपुर रोड पर से सीवरेज के गंदा पानी से आने जाने वाले शहरी और स्कूल के बच्चे परेशान। आए रोज एक्सीडेंट और ट्रैफिक जाम के वाकयात मामूल बन चुके हैं, जिसकी वजह से मस्जिद में जाने वाले नमाजियों के गंदे कपड़े हो जाते हैं और गंदे पानी से गुजर कर जाना पड़ता है। रेलवे फाटक से म्युनिसिपल कमेटी तक रोड पर से पड़ी हुई कच्ची मिट्टी ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। ट्रैक्टर की मदद से उसे कच्ची मिट्टी को फिलफोर साफ करवाया जाए। इंचार्ज म्युनिसिपल कमेटी के पास मशीनरी के होते हुए भी गरीब शेख मुलाजमीन से कहें मदद से रोड पर से मिट्टी को साफ करें। कमेटी के पास बजट होते हुए भी कोई काम नहीं किया जा रहा। जिले इंतजामिया नोटिस ले, शहरी सरापा एहतजाज। मेरा ट्रक नाकारा रास्ते की वजह से फंस गया, 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया और एक गुंजान रोड को मुकम्मल साफ करवाया जाए। ट्रक ड्राइवर की मीडिया से बातचीत। नारोवाल से ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ नारोवाल वाहिद महमूद की हिदायत पर एसएचओ थाना सिटी नारोवाल तौहीदुर रहमान की इश्तिहारियों के खिलाफ दबंग कार्रवाई। दौरान कार्रवाई करते हुए इश्तिहारी मुसाफत उर्फ रुबीना जोजा मुख्तार अहमद कौम जट, इशरत बीबी जोजा इफ्तिखार कौम राजपूत, सकना बीबी जोजा फैसल कौम राजपूत, मुसरत बीबी जोजा इसराइल कौम मबवाती, सैयद फरहान अहमद वल्द सईद आबिद हुसैन कौम, सैयद उस्मान अली वल्द सनाउल्लाह कौम जट सकना किला कॉलर वाला शामिल हैं। जंग से खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक स्मोक के हवाले से हुकूमत की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदियां, जूते की नोक पर, धान की बाकियात को धड़ल्ले से आग लगाने का सिलसिला अरूज पर। जंग सरगोदा रोड अड्डा, धुरीवाला अड्डा बुरी और मोसा भेरो मलिक खजर मदराका के ने दिन दिहाड़े कई एकड़ पर धान की फसल को बाकियात को आग लगाकर नामुतल्लिका इदारों की नाअहली से पर्दा उठा दिया, बल्कि डिप्टी कमिश्नर जंग के लिए चैलेंज खड़ा कर दिया। शहरियों का कहना है कि यह फर्जी कार्रवाइयाँ फ़कत छोटे गरीब आदमी के लिए हैं। ये बड़े मगरमच्छ मन मर्जियाँ करते हैं। अवामी समाजी कारोबारी हलकों ने अरशद भट्टी डिप्टी कमिश्नर जंग से फौरी नोटिस का मुतालबा किया। सहराब कोट यूसी6 एहसनाबाद सेक्टर 2 में मुतासरीन का कहना है कि हम यहाँ कल से खुले आसमान तले बेयारों मददगार बैठे हैं, किसी इदारे ने नोटिस नहीं लिया। अवाम का कहना है कि चौधरी हनीफ चक्कीवाला ने इलाके में खुलेआम बदमाशी कर रहा है, इलाके में खौफ व हरास फैल रहा है, कोई चौधरी हनीफ से पूछने वाला नहीं। यहाँ के इंतजामिया अभी खामोशी का लबादा ओढ़े हुए है। चौधरी हनीफ ने कुछ गुंडों से मिलकर 10 से 15 घरों को तोड़कर वहाँ के रिहायशियों के ऊपर तशद्दुद किया। औरतों की तस्लील करते हुए घरों से बाहर निकाल कर मोतमार धमकी देकर कहा कि अगर 3 दिन में खाली नहीं किया तो हम फिर आएंगे और तुम लोगों की उससे बदतर हालत करेंगे। मुतासरीन का कहना है कि हमने कब्जा नहीं किया, हमने प्लॉट अपने जमा पूंजी से खरीदा है। मजीद सुनिए उन्हीं की जुबानी। जी नाज़रीन, इसमें खड़े हुए हैं सोराब गोट टाउन और यूसी6 और सेक्टर 2 एहसनाबाद। कल से इनकी तकरीबन 15 घर या 12 से 15 घर को जो मिसमार किया है और ज़बानी पूछेगा आवाम से कि ये कौन है ताकतवर जो आप लोगों का घर गिरा रहा है। जी माँ। जी भाई, वो हनीफ चक्की वाला है, कल आया, अचानक ही आया, ना कोई उन लोगों ने नोटिस दिया हमें, ना कुछ उन लोगों ने बोला, अचानक ही आए। 3 बजे का टाइम था, 6-7 गाड़ी पुलिस की भी थी और भी आदमी बहुत था। यहाँ आने लगे हैं और क्या नाम है वो भी था, साथ करेन भी थी और आके फ़ौरन घर जो है तोड़ने फोड़ने लग गए हैं। हमें बोला फ़ौरन बाहर निकलो, हम लोग निकल नहीं रहे थे। हमें ज़बरदस्ती उनने घसीट के बाहर भी फेंका और हमें औरतों को भी मारा है, बच्चों को भी मारा है, इतना मारा है जो हम क्या बता सकते हैं। क्या यही हुकूमत है जो औरतों पर हाथ उठाने की हुकूमत इनके पास है और कोई वो नहीं है इनके पास। तो इतना तो इंसान सोचता है, गरीब बंदा, हम एक टाइम की खाते हैं, दूसरे टाइम की हम सोचते हैं जो हम क्या करेंगे। अब बताओ, जो हम लोग किराए पे घर जाके ले हम क्या करें, गरीब बंदे हैं जो हम लोग ये सिर छुपाने की जगह लेकर बैठे हैं। अब इनका यही इरादा है ये हमें छोड़कर जो ये यहाँ से जाएं और हम लोग ये कब्ज़ा करें। तो ये तो हम लोगों ने ख़रीद कर किया हुआ है, ये नहीं हम लोगों ने अपने पैसों से ख़रीद की है, ना हमने कोई कब्ज़ा किया, ना हमें कोई वो है किसी के ऊपर कोई हम लोगों ने ज़बरदस्ती की है। 12 से 15 घर के यहाँ पे मिसमार हुए हैं। कल तो कुछ के ऐसे घर हैं जिनके केस जो हैं वो चल रहा है कोर्ट में। जी केस तो पहले भी कोने वाला घर तोड़ के गए थे, उस टाइम भी रात के 12 बजे इन लोगों ने आके वहाँ घर तोड़ फोड़ की थी। तो उसके बाद उनका केस चल रहा है, केस चलते हुए भी फिर भी इनने अचानक ही आके हमारे ऊपर इन लोगों ने हमला किया है, ना कुछ बोला है और ना कुछ इनने हमें कोई नोटिस वगैरह दिया है। अभी गरीब आदमी का हक होता है कानून और कोर्ट। आप लोगों ने, आपका क्या इरादा है कि आगे आप कोर्ट से रुजू करोगे?
जी जी, हम ये कहते हैं हमें जो है अपना हक, हमारा हक चाहिए और हमारे बच्चों की छत चाहिए हमें, और हनीफ चक्की वाले से जो है हमारी जान छुड़वाना चाहिए, और ये बार बार हमें तंग नहीं करे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ लेकर जाएं बच्चों को, ना हमारा कोई ठिकाना, ना कोई जगह, ना हमने कोई किराए पे जगह ले सकते। हमारा कोई एक कमाने वाला गरीब बंदे, हम एक टाइम का कमा के आते हैं, दूसरे टाइम का हम सोचते हैं जो क्या करेंगे हम लोग। जी नाज़रीन, ये इलाके वासी के आपने सुना कि किस तरह इनके घर में से मारे हुए हैं। पेशावर से केपीके के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक ताजर इंसाफ सदर शाहिद खान की कॉल पर पाक आर्मी और तमाम इदारों के साथ यकजहती के हवाले से एक पुरवकार का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस न्यूज़ में। احتجاج د تاجر انصاف او پیښور تاجرانو طرف نه دی، دا د پاک آرمی په حق کې دی. هغه سړی چې کوم پاک آرمی پسې دا فضول بکواس کوي، موږ د مکمل خلاف یو. موږ د پاک په حق کې نن پاک فوج چې په دې بارډر باندې قربانیاں ورکړي دي عوام د پاره د قوم د پاره. رحیم، میں بی بی جان پاکستان مسلم لیگ نون ملاکنڈ ڈویژن کے پریزیڈنٹ ہوں، اور آج ہم نے اپنی آرمی کے حق کے لیے یہاں پر آئے ہیں، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے جس طرح کا پروٹیسٹ ہوا، ہمارے کور کمانڈر کے گھر کے سامنے احتجاج کیے گئے، وہاں پہ آگ لگا دیا گیا ہے، اور جو توڑ پھوڑ کی گئی ہے، اس سے دیکھیے یہ نہیں لگتا کہ ایک پولیٹیکل پروٹیسٹ ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا ایک طرح سے ملک کو برباد کرنے کی اور ملک کو خراب کرنے کی ایک کوشش ہے. شاپور سلام کے پی کے تاجر انصاف کا چیئرمین اور متحدہ پراپرٹی ڈیلر کے پی کے کا صدر. آج ہمارا پروگرام افواج پاکستان کے ساتھ ایک جہتی اور افواج پاکستان زندہ باد ریلی اور محب وطنی کا خوشبو آتی ہے ہم لوگوں کو. جی، میں صدر ذاکر خان تحصیل شاہ عالم سے ہوں، اور آج جو پروگرام تھا یہ افواج پاکستان کے بارے میں تھا. جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عالم کفر نے بہت زیادہ کوشش شروع کی ہے، اور کچھ ہمارے ملک میں بھی کچھ ایجنٹس لوگ ہیں جو ہمارے ینگ نوجوانوں جنریشن کے دماغوں میں یہ بات بٹھایا ہوا ہے، نفرت پیدا کی ہے پاک فوج کے خلاف. تو ہم اس کے لیے نکل آئے کہ خدا را ان ایجنٹوں کی باتوں میں نہ آؤ، اور پاک افواج ہم ان کی وجہ سے یقین جانیے آج اگر ہم یہاں پہ محفوظ ہے، اگر ہماری یہ دھرتی یہاں پہ محفوظ ہے، تو یہ اللہ کے بعد صرف پاک افواج کی وجہ سے. مرکزی ترجمان متحدہ پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن، آج کا ہمارا جو یہ پروگرام ہے، یہ جو ہم نے ریلی نکالی ہے پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان زندہ باد، متحدہ پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن نے ہمیشہ صوبائی حکومت کا، ضلع انتظامیہ کا ہر معاملے میں ساتھ دیا. جو پاکستان آرمی کے خلاف ایک منظم انداز میں پروپیگنڈے کا جو بازار گرم ہے، تو بحیثیت ایک پاکستانی اور بحیثیت ایک ذمہ دار شہری. محمد داؤد افریدی میرا نام ہے، اور رشید گڑھی بازار کا آل الیکٹڈ صدر ہوں، اور تنظیم نوجوانان کا جنرل سیکریٹری ہوں افریدی آباد. آج یہاں پہ جب ہم آئے ہیں تاجر انصاف کے پلیٹ فارم سے، تو فوج کے ساتھ ہماری ایک جہتی جو پہلی تھی الحمدللہ وہ رہے گی. منڈی بازار کا جو ہے نا وہ لیڈنگ کر رہا ہوں، اور آج جو ہمارا ریلی تھا یہ پاک فوج اور آئی کے دفاع میں ہم نے ریلی نکالی ہے، اس کے حمایت میں ہم نے ریلی نکالی ہے، کیونکہ بار بار سوشل میڈیا پہ چینل پہ. محمد جان مومندے، میں متحدہ پراپرٹی ڈیلر کا چیئرمین ہوں کے بی کے کا، اور آج ہم تو پاک آرمی کے حق میں نکلے ہوئے. انشاءاللہ ہم تو خود بھی پہنچی ہے، لیکن ہمارا چھوٹے بچے ہم نے لایا، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ملک اس قوم کے لیے، اور ہم آرمی کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. 1500 کا موبائل ہے، اور اس پر وہ غلط کامنٹس پاک آرمی کے خلاف کرتے. ہم انشاءاللہ آج آپ کو تاجر انصاف وائس چیئرمین کی حیثیت سے شاہد خان کی قیادت میں انشاءاللہ فوج کے ساتھ ہے. اور کچھ کے حوالے سے ہے، ہم پاک فوج کے پیچھے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، ہمیں اس کا ہم برداشت نہیں کر سکتے. برائے مہربانی فوج کے خلاف آواز مت اٹھاؤ. اگر سیاست کرنی ہے تو سیاست کرو، فوج کے خلاف جو باتیں بھی کرنی ہے نا اس کو بند کر لو. شیخوپورہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ہدایت پر رکن صوبائی اسمبلی خرم اعجاز چٹھا نے ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ طارق علی بسرا، ایڈمنسٹریٹو آفیسر ڈپٹی کمشنر آفس سید اظہر عباس گیلانی کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر آفس میں غریب اور مستحق خاندانوں میں 25,000 روپے مالی امداد کے چیک تقسیم کیے. چیک وصول کرنے والے غریب اور ضرورت مند افراد نے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے مالی امداد کی اپیل کی تھی. رکن صوبائی اسمبلی خرم اعجاز چٹھا نے اس موقع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ دکھی انسانیت کی خدمت تحریک انصاف کی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا نے اس موقع پر کہا کہ غریب لوگوں نے حکومت پنجاب کو مالی امداد کے لیے درخواستیں دی تھیں،
جن میں سے آج 4 مستحق افراد میں 25-25 ہزار روپے مالی امداد کے چیک تقسیم کیے گئے۔ پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ غریب عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ شیخوپورہ میں پاکستان تحریک انصاف خواتین ونگ کے سابق ضلعی صدر جمیلہ یونس نے کہا کہ حکمرانوں کو عوام کے مسائل سے کوئی غرض نہیں، مسائل کے انبار لگ گئے مگر ریلیف نام کی کوئی چیز نہیں۔ کرپٹ حکمرانوں اور اداروں میں موجود کالی بھیڑوں نے منافع بخش اداروں کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ نااہل افراد سے اداروں کو پاک کرنا ہوگا اور سب سے پہلے امپورٹڈ حکومت سے نجات حاصل کرنی ہوگی، تبھی ملک و قوم کی ترقی، عوامی خوشحالی ممکن ہو سکتی ہے۔ بدعنوانی جمہوریت اور معاشرہ دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ملک میں جس کی لاٹھی اسی کی بھینس کے قانون کو ختم کرنا ہوگا۔ امپورٹڈ حکومت ملک و قوم کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ اقتدار پر مسلط ہو کر ملک کی تقدیر کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان وسائل کی دولت سے مالا مال ملک ہے، مگر حکمرانوں کی ناقص حکمرانی اور کرپشن کے باعث ملک مسائل کی دلدل میں دھنسا چلا جا رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے قوم عمران خان کا بھرپور ساتھ دے اور لانگ مارچ میں شریک ہو کر امپورٹڈ حکومت سے نجات کی جدوجہد میں ہر فرد اپنا حصہ ڈالے۔ شیخوپورہ میں جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس کے صوبائی صدر ممتاز مذہبی اسکالر حافظ محمد قسیم نے تنظیمی عہدیداروں و ارکان کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ نمائندہ شخصیات شہریوں سے ملاقاتیں کر کے تبلیغ دین کے حوالے سے رغبت دلائی اور اسلامی اقتدار و احیاء کے فروغ کے لیے کردار ادا کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس نے انسانیت کو اعلیٰ اقدار سے روشناس کیا، معاشرے کی سمت درست کی اور بھٹکی ہوئی انسانوں کو فلاح کا راستہ دکھایا۔ ہم اس دین فطرت کے اصولوں کو اپنا کر تعلیمات اسلام پر عمل پیرا ہو کر ہی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھلائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ کہا کہ اسلام امن کا داعی اور انسانیت کے احترام کا درس دیتا ہے۔ اسلام نے دنیا کو خدائے واحد کی عبادت کی طرف راغب دلائی تاکہ بھٹکے ہوئے انسان اپنے حقیقی معبود کی بندگی کر کے اس کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں جنہیں اصول زندگی بنا کر ہم خود کو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ آج مسلمانوں کو جن طرح کی پریشانیوں اور مسائل کا سامنا ہے، اس کی حقیقی وجہ دین سے دوری ہے۔ شیخوپورہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما ٹکٹ ہولڈر صوبائی اسمبلی ملک اشتیاق احمد ڈوگر نے کہا کہ وفاقی حکومت ملک کی ترقی، عوامی خوشحالی کی خاطر اپنا مثبت تعمیری کردار ادا کر رہی ہے۔ انشاءاللہ عوامی امنگوں کی بھرپور ترجمانی یقینی بنائی جائے گی۔ عوام کی فلاح و بہبود نواز لیگ کی ہمیشہ اولین ترجیح رہی۔ عمران خان کو جب سے جمہوری انداز سے اقتدار سے ہٹایا گیا، وہ سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں، جبکہ عوام ان کی مفاد پرستی کی سیاست کو مسترد کر چکی ہے۔ پی ٹی آئی کے اقتدار سے نکلنے کے بعد عوام کی بے چینی کا خاتمہ ہوا۔ قوم آگاہ ہے کہ اب ملک محافظ ہاتھوں میں ہے۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ ملک میں افسر تفتری پھیلے تاکہ مسائل حل نہ ہو سکیں، مگر وفاقی حکومت ان کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ ملک کی ترقی خوشحالی یقینی بنا کر ہی دم لیں گے۔ شیخوپورہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما سابق جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میاں علی بشیر ایڈوکیٹ نے کہا کہ حقیقی آزادی مارچ کی کامیابی سے ہی قوم کی کامیابی ہے۔ مٹھی بھر مافیا اور اشرفیہ 22 کروڑ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اسلام آباد میں عوام کا سمندر ہوگا جو عام انتخابات کی تاریخ لیے بغیر واپس نہیں جائے گا۔ عمران خان نے اب تک جو بھی موقف اپنایا وہ ملک و قوم کے بہترین مفاد میں اپنایا۔ سب سے بڑھ کر عوام نے سڑکوں پر نکل کر اس کی توثیق کی۔ امپورٹڈ حکومت گدڑ بھبکیوں سے عوام کو معروف نہیں کر سکتی بلکہ پیشگی آگاہ کر رہے ہیں۔ حقیقی آزادی کے سمندر کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے عام انتخابات کی تاریخ دے دیں، یہی ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ عمران خان قوم کی امیدوں کا محور مرکز ہیں۔ اب اگر کوئی اونچی حرکت کی گئی تو عمران شدید رد عمل دیں گے۔ امپورٹڈ حکمرانوں کی پہلے ہی کوئی ساکھ نہیں تھی اور رہی صحیح کسر ان کی بدترین کارکردگی نے نکال دی۔ شیخوپورہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی سینئر نائب صدر ملک افتخار کھارا ڈوگر نے کہا کہ ملک سے محبت کرنے والی عوام عمران خان کو اپنا ہیرو اور رول ماڈل سمجھتی ہے۔ جن کے کاروبار، اثاثے، پیسہ اور خاندان ملک سے باہر ہیں، انہیں ملک کی کوئی فکر نہیں۔ پی ٹی آئی نے قوم کو تبدیلی کا جو خواب دکھایا اس کی تعبیر کا وقت قریب ہے۔ پاکستان جلد امپورٹڈ حکمرانوں کے تسلط سے آزاد ہو کر حقیقی معنوں میں ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر اپنا وجود منوائے گا۔ عمران خان کی قیادت میں ترقی خوشحالی کی منزل حاصل کی جائے گی۔ کہا کہ عمران خان وزیر آباد میں ہونے والے قاطعانہ حملے کے بعد مزید طاقتور ہو گئے۔ ان کے ارادے مسسم اور جذبہ جمع ہیں۔ یہ بلند ہمت لیڈر ہیں جنہیں ڈرایا، دھمکایا اور جھکایا نہیں جا سکتا۔ شیخوپورہ میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما خان فرید اقبال خان کے زیر اہتمام سویٹ ہوم بیت المال میں بڑی 11ویں شریف کے سلسلے میں محفل منعقد ہوئی، جس کی صدارت پیر سید ظفر علی شاہ گیلانی نے کی، جبکہ ملک افتخار نسیم، شفیق مغل، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاکستان بیت المال چودھری خلیل کاہلو، محمد افضل، رانا رضوان جانی، رائے نسیم، رائے عمران، وحید جان بنگش، محمد علی شاہ، عثمان عزیز اور دیگر سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ سویٹ ہوم میں داخل بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ اس موقع پر خان فرید خان نے کہا
کہ معاشرے میں بسنے والے نادر، مفلس اور یتیم بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے سویٹ ہوم کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، جس میں مخیر حضرات کو بھی چاہیے کہ دل کھول کر ایسے اداروں سے بھرپور تعاون کریں تاکہ یتیم بچے، بے سہارا بچوں کی حوصلہ افزائی اور ادارے کی معاونت ممکن ہو سکے۔ اور ادھر انجمن راجپوتان ضلع شیخوپورہ کا ماہانہ اجلاس کو سرپرست اعلیٰ حاجی عاشق حسین منچ کی رہائش گاہ گھنگ روڈ شیخوپورہ میں منعقد ہوا، جس میں انجمن راجپوتان ضلع شیخوپورہ کے سرپرست اعلیٰ حاجی عاشق حسین منچ، چیئرمین خصوصی مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری خرم منور منچ، سرپرست رانا وزیر علی ایڈوکیٹ چودھری رشید احمد، چیئرمین رانا محمد اکرم، ضلع صدر رانا خالد حسین، ضلع جنرل سیکرٹری پروفیسر رانا محمد اشفاق، سینئر نائب صدر رانا احسان الحق، نائب صدر رانا رفاقت علی، رانا ہارون الرشید، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری رانا مشتاق احمد، تحصیل صدر رانا ذوالفقار احمد سمیت راجپوت برادری کے معززین نے شرکت کی۔ تلاوت قرآن پاک کی سعادت مفتی رانا محمد عتیق انور نے حاصل کی۔ نعت رسول مقبول رانا محمد سلیم اختر ڈپٹی جنرل سیکرٹری نے پیش کی، جبکہ نظامت کے فرائض پروفیسر رانا محمد اشفاق ضلعی جنرل سیکرٹری نے انجام دیے۔ اجلاس میں سب سے پہلے درج ذیل معززین کے سال ثواب کے لیے خصوصی طور پر فاتحہ خوانی کی گئی۔ چیئرمین عبدالحمید بھٹی کے جوان سالہ بھتیجے اور الحاج مظفر حسین بھٹی کے بیٹے محمد ہاشم بھٹی، رانا بختیار احمد خان جوائنٹ سیکرٹری کے مامو جان، رانا سعید خان کے والد حاجی عنایت اللہ پٹواری اور چودھری اسرار احمد خان کے مامو جان، چودھری فضل احمد خان۔ اجلاس میں راجپوت برادری کے یتیم بچوں بچیوں کی تعلیمی اخراجات میں امداد، ضروریت مند بیواؤں کی مالی معاونت پر بھی زور دیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آن نیوز۔